لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس ھذا فخر سادات حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، اور میری جماعت کے عظیم المرتبت کارکنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے، یہ جماعت اہل سنت کا ورکر کنونشن بھی ہے اور درس قرآن کا عنوان بھی لیے ہوئے منعقد ہے۔ میں کتاب رحمت سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اس پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ راہ حق میں چلتے ہوئے شدت اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی کام کی جد و جہد میں اس کے ورکر اسی موقع پہ پہچانے جاتے ہیں اور ان کی تربیت کا جوہر تبھی کھلتا ہے، اور اگر وہ شدائد، وہ سختیاں راستے میں نہ آئیں تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج۔ تو اسی جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں، زندگی کی اس کشائش میں جو مشکلات انسان کو درپیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی شہر محبوب کی فرمائی جا رہی ہے۔ وہ جب حضور مکہ میں جلوہ فراز تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا اقسم بہذا البلد
قسم ہے مجھے اس شہر کی. چونکہ یہ صورت مکی ہے اور اس کے بارے میں مفسرین کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو لا محالہ طور پہ حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو شہر مکہ ہی مراد. قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. اس شہر کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ انسان کا ذہن اس شہر میں عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ قسم کا سبب کیا ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، جس پر ہر ساعت 120 رحمتیں اترتی ہیں، جو نماز پڑھنے والوں میں، طواف کرنے والوں میں اور زائرین میں بانٹ دی جاتی ہیں. اس کا ہر گوشہ، ہر کونا نور سے معمور ہے. رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، رکن اسود ہو، رکن عراقی ہو، مستجاب ہو، مستجار ہو، ملتزم ہو، باب کعبہ ہو، میزاب رحمت ہو، سقف بیت اللہ ہو، کعبہ کا غلاف ہو، ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے. کعبۃ اللہ کی جنوبی دیوار یہ وہ بابرکت دیوار ہے کہ جب زائر یہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. کعبۃ اللہ کی جنوب مشرق میں جو کونا ہے وہاں ایک پتھر نصب کیا گیا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور زائر اس پتھر کو چومنے کے لیے جس محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ حجاج اور معتمرین سے مخفی نہیں. جن لوگوں نے حج کی سعادت پائی ہے یا عمرہ کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ کمزور سے کمزور شخص بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. جان لڑا دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. ایک پتھر کے لیے یہ تڑپ اور یہ محبت، یہ راز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھولا. کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوگا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. اور پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، پتھر چومنے کا موقع ملا تو چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میاں یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو. نیچے سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو. اوپر سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے درمیان سے نہ چوما ہو. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. تو محبتوں کا کتنا دل فریب منظر ہے. تو کعبۃ اللہ کا ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے. اچھا بالکل پیچھے آئیں تو وہاں ایک اور پتھر نصب ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ پتھر بھی عزتوں کا ظرف ہے. اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد حکم ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کرو. اللہ اکبر. اچھا خدا کے گھر کا طواف کر لیا، اب کوئی کسر تو باقی رہ نہیں گئی تھی. تو کہا اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے. اتنی دیر تک تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم آئیں. اچھا ذرا غور کرو، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا. اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو فلسفی ہے وہ تو پتھروں سے دور ہٹایا ہے، لیکن ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے. حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، صفا و مروہ بھی پتھر، چاہے زمزم بھی پتھر. تو کہا کہ نہیں، ہر پتھر سے دور نہیں کیا. جس کو یار کے قدموں سے نسبت ہے نا وہ پتھر ہو کر بھی ریشم و حریر سے قیمتی ہے. اچھا یہاں اللہ نے فرمایا محبوب مجھے شہر کی قسم، تو خیال جو ہے وہ دوڑتا ہے، اس شہر کی گلیوں میں طواف کرتا ہے. کبھی حرم کے صحن کو دیکھتا ہے، شاید اس لیے قسم فرمائی گئی ہو، چاہے ہو سکتا ہے حتیم کے لیے قسم فرمائی گئی ہو، مقام ابراہیم کے لیے قسم فرمائی گئی ہو. اچھا چاہے زمزم پہ آ جائیں، یہ بھی عزتوں کا ظرف ہے اور عقیدتوں کا یہاں جو ہجوم ہوتا ہے. اور عشاق جس طرح اس پانی کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور پھر اس پانی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے.
جس نیت کے ساتھ پیو وہ نیت مستجاب ہوتی ہے۔ حرم کے صحن میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور لوگ ان کو ملتے، وہ بھی مصروف تھے اور رش بھی زیادہ تھا، تو بس بمشکل مسافہ کا موقع ملتا، پھر آگے خدام دھکیل دیتے۔ ایک شخص آیا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کھڑے کھڑے مجھے بتا دیجئے۔ کہا پوچھئے۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہوتی ہے، جس دعا سے پیو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ فرمانے لگے تم نے درد سنا، تم نے صحیح سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی ابھی پھر پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کے آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سننی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میاں بیٹھ جا، میں اتنی دیر تک اٹھوں گا نہیں جب تک 100 حدیثیں نہیں سنا لیتا۔ تو جس نیت سے، جس دعا سے یہ پانی پیو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ نیت پوری کر دی جاتی ہے۔ اچھا، ہر پانی بیٹھ کے پئیں، اس پانی کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے پئیں۔ اس پانی کو کھڑے ہو کر کے کیوں پیتے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے، یہی سبب ہے نا۔ اس وجہ سے جو عزت اس پانی کو ملی دنیا کے کسی اور پانی کو نصیب نہیں ہے، تو اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات کہوں گا، جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے وہ تو کھڑے ہو کے پئیں، اور اگر امام پیغمبراں کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگ جائیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ اچھا آگے آ جائیں تو آگے صفا و مروہ ہیں یہ پہاڑیاں زیادہ قد کی نہیں ہیں، پست قامت پہاڑیاں ہیں، لیکن رب نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دی۔ یہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے، بڑے بڑے قیمتی پتھر دنیا کے مختلف گوشوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو شاعر اللہ نہیں کہا۔ پہاڑوں کے دامنوں میں قیمتی ذخائر پائے جاتے ہیں، یہ سادی سی پہاڑیاں ہیں، کھردرے سے پہاڑ ہے، لیکن کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں کیوں قرار دیا؟ تو ایک ہی وجہ ہے کہ ان پہاڑوں کی چھاتی پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے اور یہ پہاڑ جلوہ گاہ بن گئے، اور قیامت تک کے لیے وہاں جو ہجوم عاشقاں ہوتا ہے، اے حاجرہ تو نے بھی حد کر دی۔ وادی بے آب و گیا میں اللہ اکبر، نو نہال کو لے کے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا کوئی تماشا تو ہے نہیں۔ جب حضرت خلیل اللہ چھوڑ کے جانے لگے نا تو حضرت حاجرہ نے آگے بڑھ کے دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں جہاں انسان کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جا رہے، مورخ اسلام حفیظ جلندری لکھتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اس کی ایکو بند کر دے، بالکل بند۔ تو کہا کہ اس تنہائی میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، قدم اٹھایا تو پھر دامن تھاما، تمسکت بے ازیالی، کہا کہ بتائیے نا ہمیں اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل اللہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا قدم اٹھنے پایا تھا کہ پھر دامن تھاما، اور پاک باز بیوی نے اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے پھر وہی سوال دہرایا، تو حضرت خلیل اللہ پھر نہیں بولے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ کالا نعم، کہا ہاں، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، جہاں دن کاٹنے مشکل تھے اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی، کہا اے حاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن میں بھی تیری راہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں گا، جن راہوں پہ تو دوڑی ان راہوں پہ نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے۔ خود امام الانبیاء نے انہی راہوں پہ سائی کی ہے۔ اچھا، یہ جلوہ گاہ بن گئے اس لیے کہ ان پہاڑوں کی چھاتی پہ حضرت حاجرہ کے، بنی اسرائیل کی ایک ولیہ کے، نبی کی ماں کے قدم لگے ہیں۔ یہاں پھر رکوں گا، جس پہاڑ کی چھاتی پہ نبی کی والدہ کے قدم لگے، بنی اسرائیل کی ولیہ کے قدم لگے، قدم لگے لگ کے ہٹ گئے، مستقل نسبت نہیں ہے، عارضی نسبت ہے، قدم لگ کے ہٹ گئے، وہ پتھر تو جلوہ گاہ بن گئے، اور جہاں حضور جلوہ فراز ہے اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ آپ پورا مکہ گھومیں، عزتوں کا
ایک ایک نشان آپ کے سامنے آئے گا، اور انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے، شاید اس لیے قسم فرمائی، شاید اس لیے قسم فرمائی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ محبوب یہ ساری عزتوں کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر خوش خصال کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہوئے ہیں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہوئے ہیں، اس شہر کی ہواؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو گھلی ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ تو شہر مکہ کی قسم جو ہے وہ محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ یہاں بڑی پتے کی بات کہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جو مکہ المکرمہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ شریف کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، جو مدینہ شریف کو افضل مان رہے ہیں وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، لیکن دلائل ہیں۔ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ نے ایک تیسری بات کہی، اس آیت سے نور لے کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس سے روشنی لے کر کے آپ نے فرمایا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کی مصنفہ ہے عوارف المعارف۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عصر کے بعد اپنے مریدین کو اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کریں کہ تصوف کے اولین ماخذ میں سے یہ کتاب ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اور حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی جیسے لوگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مریدین میں شامل ہیں۔ تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں۔ جس طرح مرغی نہیں تیار ہوتی، وہ فارمی مرغی چوزا 2.5 ماہ میں، 2.5-3 ماہ میں پیر بھی بن جاتا ہے، مبلغ بھی بن جاتا ہے، اور پھر معیار بھی وہی ہونا ہے۔ تو یہ عجیب ایک صورتحال ہے۔ تو جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں وہ تصوف کو جاننے کا جو ہے وہ دعویٰ نہ رکھے۔ شیخ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت مجھے بتائیے کہ اس دھرتی پر، اس دنیا پر سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو جو شیخ نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ جنت مانگتے تھے۔ ہمارے دور کے لوگوں کو جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نعت خواں جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے لمبے لمبے ہاتھ کر کے حضور دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے قصیدے رب نے قرآن میں بیان کیے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا ذکر احادیث رسول میں ہے۔ یہ کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے سٹیجوں کے اوپر سے؟ یہ کیا بات، کیا تبلیغ کی جا رہی ہے؟ کبھی دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قبر دا خوف دے دے کہ لوکی منو ڈرانے دے۔ لوکی کون ہے ڈرانے والے؟ کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ترغیب اور ترہیب یہ نبی کا منصب ہے۔ نبی مبشر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے۔ منکر نکیر کی خبر کس نے دی ہے؟ عذاب قبر کی، اور قبر کی اندر القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یہ کس نے خبر دی ہے؟ اور کتنی جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ہزاروں لوگ اس پہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں قبر کا خوف دے دے کہ لوکی میں نوٹ ڈران دے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ قبر کا تماشا اڑایا جا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ اس بات پہ سوچیں، تدبر کریں اور غور کریں کہ آج ہمیں کس سمت لے جایا جا رہا ہے اور کس قدر بے عملی کا درس ممبر و محراب سے دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کو اس سٹیج سے نیچے پھینکیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سٹیج کے اوپر بیٹھیں بھی، جو دین کے مزاج کی اور دین کی روح کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور اسلام اور نبی آیا کس لیے ہے؟ نبی کا منصب کیا ہے؟ اس نبی نے جلوہ گری کیوں کی ہے؟ لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائے
اور لوگوں کو ترغیب کرے، جنت کی تحریک دلائے اور جہنم سے ڈرائے، یہ نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور ایک ان پڑھ شاعر کا شعر لے کر کے اور اس کے سہارے سے اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس مرید نے کہا کہ پھر حضرت ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو جو شیخ نے جواب دیا۔ شیخ فرمانے لگے کہ بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہے۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ اچھا آپ نے علماء سے یہ بات سنی، حدیث میں آتا ہے کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں، لڑائی ہو جائے، پورا اندازی کی جائے میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ جو صف ہے وہ صف اول ہے، لیکن امام اگر وہاں سے مصلی اٹھا کے برآمدے میں آ جائے تو بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں منتقل ہو جائے۔ اچھا امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں چلا جائے تو بتاؤ برآمدے میں صف اول کا شرف رہے گا؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص صحن میں مصلی رکھے تو شرف صحن میں ہو، حال میں مصلی ڈالے تو شرف حال میں ہو، برآمدے میں مصلی ڈالے تو شرف برآمدے میں ہو۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے۔ ایک تو موسم میں حدت اور گرمی کافی ہے اور دوسرا وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میں ویسے زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی عادت بھی نہیں رکھتا ہوں، تو اگر یہ نعرے لگانے والے ساتھی اپنا ٹائم بھی اگر مجھے دے دیں، میں زیادہ سفر کر کے آیا ہوں تو یہ جوش کبھی پھر کسی موقع پہ نکال لینا۔ ویسے ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کر لیتا ہوں، کرتا تھوڑی ہوں لیکن خود ہی کیا کرتا ہوں، اس لیے میری یہی آرزو رہے گی کہ جو تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں تو توجہ بس میری جانب رکھیں۔ اچھا یہ نعرے سے تو ہمارے خطبہ کو جوش آ جاتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ کبھی کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی عادت ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ میں نعروں کے خلاف ہوں، ظاہر ہے نعرے بھی لگانے چاہیے لیکن کسی پھر موقع پہ یہ جوش ٹھنڈا کر لینا۔ آج تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھنا، ویسے بھی ہال کے اندر حدت اور گرمی کافی ہے، یہ تو آپ کی بہادری اور محنت ہے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ جس بانک پن کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کے جذبوں کو مزید حرارت نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہا محبوب قسم مجھے شہر کی اس لیے کہ اس شہر میں تم رہتے ہو، تمہاری رہائش ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس شہر کی قسم اللہ نے فرمائی اور محبوب علیہ السلام کے شہر کی قسم اس لیے فرمائی کہ یہاں محبوب کا ڈیرہ ہے اور محبوب کا بسیرا ہے۔ اچھا یہ قسم فرما کر کے آگے تیسری بات، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اس پر 3 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ما ولد سے مراد ان کی سال ذریت ہے۔ والد سے مراد حضور ہیں اور ما ولد سے مراد حضور کی نسل پاک ہے، اور والد سے مراد حضرت ابراہیم ہیں اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی اپنی ذات ہے۔ اعلی حضرت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے اسی کی رعایت کی ہے۔ تو کہا محبوب قسم شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں تم رہتے ہو، اور قسم ہے آپ کے والد بزرگوار کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم ہے آپ کے وجود کی۔ یہ 3 قسمیں فرما کر کے ارشاد کیا فرمایا؟ جواب قسم کیا ہے؟ کسی اہم بات پہ قسم کی جاتی ہے، ایک عام سی بات ہو تو ایسے بیان کر دی جاتی ہے، قرآن مجید کا بھی اسلوب ہی ہے اور ویسے بھی عمومی طریقہ یہی ہے کہ بات کی اہمیت بتلانے کے لیے اس پہ قسم کھائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے، لوگ متنبہ ہو جائیں
کہ وہ کون سی اہم بات ہے جس بات کرنے سے قبل اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں قسمیں بیان فرمائی. قسم ہے اس شہر کی یعنی مکہ المکرمہ، قسم ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی، اور قسم ہے آپ کے وجود کی. یہ تین قسمیں فرما کر کے بیان کیا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. اور قسم اور جواب قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے. چونکہ انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس لیے پہلی تین قسمیں جو بیان فرمائی اس کی مناسبت ہے. مکے کی زندگی دیکھ لیں، مکے کی زندگی میں حضور پہ جو آنے والی مشکلات ہیں اس کا ملاحظہ کر لیں. طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیاں ہیں، کھودے جانے والے گڑھے ہیں، پھینکے جانے والے کانٹے ہیں، ڈالے جانے والی اوجریاں ہیں، اور راستے کی مقاومتیں، مخالفتیں، وقت کے ابو لہب اور ابو جہل اور ان کی مخالفتیں، شاب ابی طالب کی سختیاں. ذرا آپ دیکھیں ذرا مکے کی سختیاں. پھر حضرت ابراہیم کے وجود کی قسم فرمائی. راہ حق میں انہوں نے جو دکھ اور جو عظیم اذیتیں اور جو تکلیفیں سہی، کفار کے مقابلے میں جس بانکپن کے ساتھ کھڑے ہوئے، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا دینا یہ تماشا لبے بام نہیں ہے. اور پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا رب کی رضا کے لیے. اچھا، مجھے ایک درویش نے ایک بار کہا، بہت پرانی بات ہوگی، آج مجھے یاد آ گئی. اس نے کہا بیٹے ہر شخص کا ایک اسماعیل ہوتا ہے. کسی کا اسماعیل اس کی دولت ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کا اقتدار ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل اس کی خواہشات ہوتی ہیں. جب تک بندہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ پھیرے رب کا قرب نہیں ملتا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری نہیں پھیرتے، اور آج ہم خدا کا قرب بھی چاہتے ہیں اور قربانی بھی نہیں دینا جانتے. تو اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لی، پہلے مکے کی زندگی دیکھیے حضور کی، پھر مشکلات اور مقاومتیں اور مخالفتیں، اور پھر جن سخت مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ان مراحل کو دیکھیے. اور اس سے اگر حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہے تو آقا کریم کو جو تکالیف، جو آلام حضور علیہ السلام کو پہنچے، اور جن مسائل اور مصائب سے حضور گزرے. یار آج میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، موسم میں تھوڑی سی حدت ہو، لاؤڈ سپیکر خراب ہو تو میں منتظمین کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بلانے کا پتہ تھا تو تم نے لاؤڈ سپیکر ڈھب کا نہیں رکھا ہوا. مجمع تھوڑا ہو تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا اس منظر کا تصور کریں، حضور اللہ کا دین لے کے جا رہے ہیں، لوگ آگے سے پتھر اٹھا رہے ہیں. آج مبلغ کہتا ہے کہ آج مولوی کی عزت نہیں رہی، آج مبلغ کی عزت نہیں رہی. آج کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور کیسے کیسے نخرے کیے جا رہے ہیں. ذرا اس دور کی کہانی دیکھیے، حضور سجدے میں سر رکھا ہے، اجری ڈال دی جاتی ہے. اللہ اکبر. سورہ نوح پڑھیے، اللہ کا نبی حضرت نوح پیغام حق لے کے جا رہا ہے، کافر انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے. اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے. یار ہمارے خطیب تو بگڑ جاتے ہیں اگر کوئی اونچی سبحان اللہ نہ کہے. اونچی سبحان اللہ کہو، سینے سے آواز آؤ، ایک ہاتھ کھڑے کرو، اب دو ہاتھ کھڑے کرو، پتہ نہیں کیا کیا کھڑا کرانا ہے. اور عجیب رنگ اور عجیب ڈھنگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بدذوقی کا جو ہے وہ تانا دیتے ہیں. لیکن ذرا وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے لائیں. اللہ کا نبی پیغام لے کے جا رہا ہے، وہ آگے سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. اللہ کا نبی رک جاتا. اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے نا، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤ. طائف کے بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے. پڑھیں تاریخ، حضور علیہ السلام پہ سب سے مشکل وقت جو ہے وہ طائف کے بازاروں میں آیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل ترین دن جو انہوں نے دیکھا وہ احد کا دن تھا، جب حضور کے چچا شہید کر دیے گئے. 70 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، حضور کے سر پہ پٹی بندی، آنکھوں میں آنسو، اور بار بار کہتے ہیں ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. تو کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور احد کے دن سے سخت دن بھی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. ان کے 3 سرداروں کے ساتھ پاس حضور پیغام حق لے کر کے گئے. انہوں نے حضور کی دعوت کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اوباش نوجوانوں کو کھڑا کیا. اور آقا کریم گزرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ